انسانوں کا آنا جانا دنیا میں لگا رہتا ہے، لیکن کچھ انسان جانے کے بعد کچھ سوال چھوڑ جاتے ہیں جن کے جواب تلاش کرنا زندہ انسانوں کا فرض بن جاتا ہے۔ مشہور و معروف صحافی ونود دوا کا طویل علالت کے بعد 4 دسمبر کو انتقال ہو گیا۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے اور کچھ دن قبل ہی ان کی موت کی افواہ بھی گشت کر رہی تھی۔ اس وقت ان کی بیٹی نے سامنے آ کر ایسی خبروں کی تردید کی تھی۔ آج بیٹی ملکہ دعا نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے والد کی دیہانت کی اطلاع دے دی ہے۔ ونود دوا کی بیوی کا انتقال اسی سال کورونا سے ہو گیا تھا۔ کورونا کی دوسری لہر کے دوران ونود دوا اور ان کی بیوی دونوں کورونا سے متاثر ہو گئے تھے اور اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ وہ 67 ایئرز کے تھے۔ انہوں نے صحافت کے شروعاتی دنوں میں دوردرشن اور NDTV میں کام کیا تھا۔ چناؤ کے اس مکھیہ بلیٹن میں جو مکھیہ سماچار ہیں وہ اس پرکار سے ہیں۔ آزاد ہندوستان کے اتہاس میں یہ اب تک کا سب سے کم متدان ہوا۔ مدھیہ پردیش میں کانگریس آئی 23 سیٹوں پر 1996 میں وہ ملک کے پہلے الیکٹرانک میڈیا صحافی تھے جنہیں رام ناتھ گوئنکا ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ انہیں 2008 میں جرنلزم کے لیے پدم شری سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ونود دوا کی ابتدائی زندگی ریفیوجی کالونیز دلی میں ہوئی۔ ان کے پیرنٹس سرائی کی ہندوز تھے۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے مہاجرین میں شامل تھے۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد انگلش لٹریچر میں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہنسراج کالج سے اور ماسٹرز کیا یونیورسٹی آف دلی سے۔ ان کی بھاشا میں انگریزی، پنجابی، ہندی اور اردو کا بہترین سماویش تھا۔ ان کے پتا ونود دوا پہلی مرتبہ انڈین ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے دوردرشن یووا منچ ہندی پروگرام میں۔ پھر ان کا یہ سفر رکا نہیں۔ یووا جن یوتھ شو انہوں نے کیا۔ رائے پور، مظفر پور اور جے پور سیٹلائٹ انسٹرکشنل ٹیلی ویژن ایکسپیریمنٹس کے لیے انہوں نے اینکرنگ کی 1975 میں۔ جنوانی پیپلز وائس یہ شو بھی انہوں نے کیا جس میں منسٹر سے ڈائریکٹ سوالات کیے جاتے تھے۔ دوردرشن کے بعد انہوں نے NDTV، زی ٹی وی، انڈیا ٹوڈے اور اسی طرح بہت سارے چینلز کے لیے انہوں نے اپنی اینکرنگ کی۔ ایک طرف انہوں نے چکراویو پروگرام پیش کیا زی ٹی وی پر، تو دوسری طرف پرکھ پیش کیا دوردرشن کے لیے۔ تصویر ہند دوردرشن چینل DD3 میڈیا پر انہوں نے پیش کیا۔ دوسری طرف چناؤ چنوتی کے نام سے بہترین پروگرام پیش کیا۔ متدان ہوا۔ مدھیہ پردیش میں کانگریس آئی 23 سیٹوں پر آگے ہے۔ گجرات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑھت ہے۔ سہارا ٹی وی کے لیے انہوں نے 2000 سے 2003 کے درمیان میں کام کیا، پرتی دن پروگرام لے کر۔ NDTV کے رویش کمار یاد کرتے ہیں ذائقہ انڈیا کا۔ انہوں نے NDTV کے لیے یہ پروگرام کیا تھا، راستوں پہ چلتے ہوئے، ہوٹلوں میں کھاتے ہوئے، اور اس طرح کشمیر سے کنیا کماری تک کے ذائقوں کو اور ٹیسٹ کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ جن گن من کی بات انہوں نے پیش کی دا وائر ہندی میں، اور یہ بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ دوست احباب کے کئی قسم ہیں اور قریبی لوگوں میں صحافی، جرنلسٹ، سوشل اور ریلیجیس ایکٹیوسٹ، یہ بھی ہماری زندگی کے بہت گہرے دوست بن جاتے ہیں، بلکہ زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن جاتے ہیں۔ ونود دوا نے اپنی صحافتی زندگی تقریباً 40 سال سے زیادہ گزاری۔ اپنی گفتگو کو وہ بہت سادہ اور سیدھے انداز میں لیکن اسی عزت و احترام کے ساتھ الفاظ کا انتخاب کرتے، چاہے وہ ہندی ہو، انگلش ہو یا اردو ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے ونود دوا کے ذریعے سے لینگویج نے عزت و احترام پائی ہے۔ بابری مسجد کو گرائے ہوئے 25 سال پورے ہو رہے ہیں، تو آج کے دن یہ نظم بڑی موزوں ہے۔ عرض کیا ہے؟ رام بنواس سے جب لوٹ کے گھر میں آئے، رام بنواس سے جب لوٹ کے گھر میں آئے، یاد جنگل بہت آیا جو نگر میں آئے۔ رقص دیوانگی آنگن میں جو دیکھا ہوگا، رقص دیوانگی آنگن میں جو دیکھا ہوگا، 6 دسمبر کو شری رام نے سوچا ہوگا، اتنے دیوانے کہاں سے میرے گھر میں آئے۔ گودی میڈیا کے خوفناک آوازوں کے درمیان ان کا مسکراتا چہرہ، دھیما لہجہ اور فکر انگیز گفتگو
संजीदा और बेलाग तज्जिया, गोई और बेबाकी के साथ तारीकियों में उम्मीद की एक किरण जगमगाती हुई। वो मुल्क और कौम के सच्चे खैरख्वाह थे, मुस्लिम और दलितों के ताल्लुक़ से होती नाइंसाफ़ी और तआस्सुब के शदीद मुखालिफ थे। इसकी वजह से भगवा ब्रिगेड उनके पीछे पड़ गया था और देशद्रोही के मुकदमात भी उन पर चल रहे थे, जिसे कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया। मुकदमे के बाद भी उनके अंदाज में, उनकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आया, वही जादू बयानी और बुलंद आवाज़। पहला तो ये है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, किस बात से डरते हैं। ये हमारी परंपरा रही है कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो वक्त वक्त पर अखबारों के संपादकों से, न्यूज़ चैनल्स के संपादकों से अपने शो के दरमियान में वो हिंदी हो या उर्दू मुंतखब अशार ज़रूर सुनाते। बेहतरीन अशार के सिलेक्शन और उन्हें पढ़कर सुनाना ये इतना अच्छा लगता कि पूरे एपिसोड पर वो अशार भारी होते। है मेरे सर की खता जख्म जो सर में आए। तुमने तो बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर भाई, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, है मेरे सर की खता जख्म जो सर में आए। वो सारे पत्थर राम कह रहे हैं मेरे सर पे आकर लगे। बेबाक अपने तीखे लहजे के लिए जाने पहचाने विनोद दुआ अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी धीमी आवाज़ और मुस्कुराती हुई आंखों के साथ लोगों को मुखातिब करना ऐसा लगता स्क्रीन उनके दरमियान में है ही नहीं। एक सहाफ़ी है जो लोगों के साथ बात कर रहा था, अब वो नहीं रहा। जर्नलिज़म जो कि एक गाली बनकर रह गई है, सहाफ़त जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, इस दरमियान में विनोद दुआ का उठ जाना बहुत सारे सवालात पैदा करता है। क्या विनोद दुआ जैसे और लोग आएंगे जो उनकी जगह ले सकें और तआस्सुब से दूर लोगों के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए बोलने वाले कोई और सहाफ़ी पैदा होंगे? कल रात हमने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को बिन मांगी सलाह दी थी कुछ, आज हम राहुल गांधी को कुछ बिन मांगी सलाह देना चाह रहे हैं। खुदा इस मुल्क को और कई विनोद दुआ दे जो लोगों का दर्द बांट सके। अपना ख्याल रखिए। मुझे यासिर सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।